السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سہیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب۔ اسلامک ہب کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ سب لوگ تھمبنیل سے اندازہ لگا چکے ہیں کہ میں اس ویڈیو میں سامری جادوگر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ سامری جادوگر کون تھا اور اس کا حضرت جبریل علیہ السلام سے کیا تعلق تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے کیوں پالا تھا۔ سامری جادوگر کون تھا؟ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن والے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے۔ سامری جادوگر حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا ایک بچہ تھا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کے اس پنجے سے آزاد ہو کر جب سب ایمان لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں گے۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ وہ طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی پناہ میں پرورش پانے والا موسیٰ وہ سامری نکلا، یعنی کہ وہ ایک گمراہ شروع سے ہی جس کا مقدر گمراہی اور بدنامی رہی ہو، وہ بڑا ہو کر بھی گمراہ ہی نکلا۔ جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا، جبکہ کوئی بھی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا، وہ بھی نامراد ہوتا ہے اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوئی۔ دیکھ لو موسیٰ سامری جو حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر اور بدبخت نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ فرعون کی پرورش میں رہے اور وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا اور کافر کی موت مرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت شخص تھے، اس لیے فرعون جیسے کاوش کی پرورش میں، یعنی کہ فرعون کی کاوش میں پرورش پانے پر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور وہ نیک بخت ہوا اور اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تو اس ویڈیو کا مین ٹاپک یہی تھا کہ سامری جادوگر کون تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے کیوں پالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پیغام تھا جو کہ وقت آنے پر ان کو ظاہر کر دیا گیا۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔